میں جو ایک سوال تھا اگر آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں کہ ایران جس طرح سے اب بار بار دھمکیاں دینا اور یہ بار بار کہنا کہ ہم سٹرائک کر دیں گے. پھر میں ابھی سن رہی تھی امریکی ترجمان کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ہے اس بات کا, یہ خبروں کی ہیڈ لائنز پہ لگی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ ہے اس میں ایران اپنا پوری زور لگائے گا, ڈرونز حملے کیے جا سکتے. ایران نہیں لگایا نا, اور آپ لوگوں نے لگایا. میری بات سنیں نا, اور کون ہے اس کے علاوہ؟ اب تک 6 مہینے سے جو یہ جنگ چل رہی ہے جس میں 6000 سے زیادہ ایران کے, انصار اللہ کے, حزب اللہ کے اور حشد الشعبی کے نوجوان فوجی جوان جنرل یہ مارے جا رہے ہیں, تو یہ حصہ نہیں ہے؟ اچھا حصہ نہیں ہے مطلب اور کوئی مسلمان اس لائق ہے, کسی کو توفیق ہے کہ وہ جا کے یہ جنگ لڑے؟ اگر آپ لوگوں کے سہارے یہ جنگ ہوتی تو 35 سال پہلے یہ اکل سلمانی بن چکا ہوتا. کہیں تو کوئی سچ بولے نا, حقیقت بولے نا, یہ فرقہ وارانہ بک سے باہر آ کے بات کرے نا. اس وقت مجھے یہ بتائیں نا, میں 3 مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اب مسلمانوں کا وہ کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد ایک اور تیسرا مائنڈ سیٹ آئے گا ہمارا مومنوں کا. وہ بتا دیں, وہ آگے آئیں گے نا, پہلے ترتیب سے آئیں گے. بتا دیا نا آپ نے, 2 تو ہو گئے نا. نہیں, مسلمانوں کو تو چل رہا ہے. اچھا چلیں آگے. اب دیکھیں 6 ماہ کی جنگ کے اندر آپ مسلمانوں کا کردار دیکھیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, جب وہاں بچے, بزرگ, عورتیں, مائیں, بہنیں شہید کیے جا رہی تھی, تو 11 اکتوبر 2023 کو جمعے میں BTS میوزیکل پروٹیسٹ ہوا حجاز مقدس میں. 23 اکتوبر 2023 کو اسپین کے میوزیکل گروپ نے پرفارم کیا حجاز المقدس میں. حجاز المقدس میں, اللہ کی سرزمین پہ. کوئی مسلمان ملا نہ بولا یہاں, ایک کسی سربراہ مملکت کے منہ پہ یہ تک نہیں آیا کہ خدا کی لعنت ہی بھیج دیں. نمبر 3, جب مسلمان شہید کیے جا رہے تھے غزہ کے اندر, اللہ کے گھر پہ حملے کیے جا رہے تھے, تو مسلمان 29 اکتوبر 2023 کو شاکرہ کا حجاز المقدس میں برانہ مجرا دیکھ رہے تھے. 31 اکتوبر 2023 کو رقص و سرور سے بھرے محفل ریاض سیزن آغاز سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام حجاز المقدس میں منعقد کیا جا رہا تھا. 17 سے 16 دسمبر 2023 تک سینڈ اسٹروم میوزیکل کنسرٹ, جس میں پوری دنیا کے مایہ ناز فنکار تشریف لائے. جب ادھر اللہ کے گھر پہ حملے چل رہے تھے, مسلمان یہاں پہ ایک کنسرٹ دیکھ رہے تھے. ماہ اکتوبر میں حجاز ہی کے اندر 9 ٹریڈ شو ہوئے. اس جنگ کی طرف کسی کی توجہ نہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ریڈ سی فلم فیسٹیول ہوا. جی یہ مجھے پتا ہے, نہیں پتا تو ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر پتا ہے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ادھر اللہ کا گھر جس کی حرمت قرآن بتا رہا ہے, ادھر اللہ کا گھر جہاں پہ مسلمان, وہ مومنین, مائیں, بہنیں, بچے قتل اور ذبح کیے جا رہے ہیں, بھوکے بھی ایسے مارے جا رہے ہیں, اور پتا ہے تو پھر ڈوب کے مرنا چاہیے. اگر یہ پتا ہے تو حجاز مقدس ہے, وہ بھی مقدس سرزمین اور یہ بھی مقدس سرزمین. اس مقدس سرزمین میں مسلمانوں کا قتل عام, اس مقدس سرزمین پہ برانہ رقاصاؤں کے مجرے. اچھا تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس, ہم نے آگے کیا 24 جنوری 2024 کو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا غزہ کے اوپر. یہ فضائی حملہ, جب وہ غذا پھینکی جا رہی تھی اور وہ غذا ہیلی کاپٹروں سے حملہ کیا گیا. اس دن حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب خانے کا افتتاح کیا جا رہا تھا, سرکاری شراب خانے کا. 14 فروری 2024 کو انتہا پسند ہندو نریندر مودی ابو ظہبی میں مندر کی افتتاح کر رہا تھا. یہ سب حلال. اور جنت البقیع کے اندر مزارات آج بھی شرک, ادھر کسی کی توجہ نہیں. آل رسول, آل محمد کے مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے, اس میں بات کرے تو دنیا کے اندر کشت و خون اور قتل عام. یہ کون سا اسلام ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ اور تم اگر مسلمان ہو تو آج ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں. تم مسلمان ہم سے الگ, ہم مومن الگ, کیونکہ کل دنیا ہمیں بولے گی ایک طرف مسلمان جنگ لڑ رہے تھے, ایک طرف شراب خانے کے اڈے کھول رہے تھے, ایک طرف مسلمان جنگ لڑ رہے تھے, ایک طرف یہاں پر مندروں کی تعمیر کی جا رہی تھی, ایک طرف مسلمان جنگ لڑ رہے تھے, اور ایک طرف جب مسلمانوں نے یمن سے تمام اسرائیل کا قصد روکا, تمام اسلحہ روکا, تمام جہاز روکے, تمام پیٹرول روکا, ان کے جہازوں کو غرق کر دیا, تو اسی طرف سعودی عرب, UAE اور اردن اور ترکی, مسلمان ملک, اردن کے راستے 3 مہینے سے اسرائیل کو اسلحہ بھی پہنچا رہے, کھانا بھی پہنچا رہے, ادویات بھی پہنچا رہے. 9 کلومیٹر. یہ تو شرم کی بات ہے, اس میں تو نہیں, مسلمانوں کا کردار بتا رہا ہوں. 1400 سال سے مومنین کے مقابلے میں یہی ہے. نہیں فیصل, یہ اس طرح سے ہم ڈسکرمنیٹ اس طرح نہیں کر سکتے نا چیزوں کو. نہیں کر سکتے یار, اللہ سے ڈرو. نہیں, میں آپ سے قبر میں شاہ سلمان نے آپ کی بخشش کرانی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کرانی ہے, شہباز شریف نے کرانی
حکمرانی ہے یا اللہ نے आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, हक बोले, मैं हक बात ही कर रही हूँ, लानत भेजे इन पे। नहीं वाकईतन ये गलत, बहुत ही जिसे कहते हैं कंडेमेबल रवैया है। लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जब फैसल बात करें ना, दिल को ये आपके पास अल्फाज क्यों खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि हकीकत हाल यही है अभी तक। जी मुझे पता है, ये मैंने पढ़ी है सारी चीजें, लेकिन हकीकत हाल यही है। तो मैं चली जाऊँ जंग लड़ने के लिए, मैं क्या स्टेट चली जाऊँ, मैं बहैसियत स्टेट अनाउंस कर दूं कि जाके फलस्तीन में जाके लड़े। मैं पाकिस्तान के उन सहाफियों की बात कर रहा हूं। तो बाकी हम तो बात कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के, जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा ओके, एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। फलस्तीन के इस मसले पर जज्बातियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हकायक शायद इससे भी ज्यादा तल्ख हैं, और हकीकत यही है कि वहां पर इस खुली बर्बरियत पर मुस्लिम उम्मा की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद चीजों को डिस्कस